حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، الحمدللہ ہم لوگ اس سال جامعہ رحمانی کا تعلیمی سال حسب روایت بخاری شریف کے مبارک درس سے شروع کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو شیخ الحدیث صاحب نے حدیث شریف کا پہلا درس دیا الحمدللہ۔ ہم لوگ وبائی صورت سے گزر رہے ہیں، پچھلے 2 سال سے اس وبائی صورت میں ہم لوگ ہیں۔ پچھلے سال جامعہ رحمانی میں کچھ درس آن لائن دیا گیا، جس سے ہم لوگوں نے سیکھا اور یہ جانا کہ آن لائن درس کیسے دیا جاتا ہے، اور اس سال پورے اہتمام کے ساتھ ہم لوگ آن لائن درس کا افتتاح کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کا یہ ایک مطلب اور بھی ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے یہ وبا ختم ہوتی جائے گی اور حکومت چیزوں کو کھولتی جائے گی، ویسے ویسے ہم تمام طلباء کو بلاتے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ درس آن لائن سے آف لائن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم سب لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وبا کو ہم پر سے اٹھا لے، تاکہ ہم لوگ جلد سے جلد آف لائن درس میں آ جائیں۔ الحمدللہ جامعہ رحمانی میں بخاری شریف کا درس 1966 سے قائم ہے، تقریباً 6 دہائی ہو چکی ہے۔ اس کو شروع کیا تھا حضرت مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد مولانا محمد اسماعیل صاحب نے اس کو آگے بڑھایا، پھر 39 سال تقریباً حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تدریس کا کام کیا، اس کی خدمت کی الحمدللہ، اور تقریباً 16 سال سے ہمارے شیخ الحدیث صاحب اس کام کو انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جامعہ رحمانی میں ہر سال پہلا درس بخاری شریف کا ہی ہوتا ہے، اور اس میں بڑی برکت ہے الحمدللہ۔ ہمارے طلبہ جو آن لائن ہیں اور جو کچھ یہاں ہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ آپ کا یہ سب سے اہم سال ہے، آپ آخر سال میں ہیں، آپ دور کے سال میں ہیں۔ یہ وہ سال ہے جب آپ کو حدیث کے اس فن میں ثقہ حاصل کرنا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے، آپ نے حدیث کو سنایا ہے، 8 سال 9 سال، کچھ لوگوں نے 8 سال کہیں پڑھا ہے، کچھ لوگوں نے 9 سال پڑھا ہے، لیکن اب آپ جس دور میں ہیں وہاں آپ نے حدیث کو ان 8 سالوں میں سنا اور سنایا ہے، لیکن اب آپ کو اس فن کی مہارت حاصل کرنی ہے تاکہ آپ ایک جید عالم بن سکیں انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے جو اصول حدیث پڑھا ہے اس کی تطبیق کا وقت آپ پر آن پڑا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ راوی ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ اسناد نام کی ایک چیز ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ متن کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کی تنقید کیسے کرتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ کتنے راوی سے جب حدیث آتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، آپ نے حدیث کی اقسام کو پڑھا ہے۔ سب سے مستند کتاب کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ کہ اس کتاب کو جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا، بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایت کے مطابق 3 لاکھ، بعض روایت کے مطابق 6 لاکھ حدیث کو سمجھا، حدیث کو یاد کیا، اور اس کے بعد ایک اطار عمل، ایک طریقہ کار، ایک فریم ورک تیار کیا کہ اس 6 لاکھ میں کون کون سی حدیث ہیں جس کو وہ اپنی کتاب میں شامل کریں گے۔ اور اس عمل کو انہوں نے 16 سال کی عمر میں شروع کیا۔ 16 سال کی عمر میں آپ حج میں گئے اپنے چھوٹے بھائی اور اپنی والدہ کے ساتھ، اور 6 سال مکہ میں رہے، اور اس کے بعد عباسی خلافت کے طول و عرض کا سفر کیا اور حدیث کو جمع کیا۔ اور آپ سب لوگوں نے 8 سال میں بہت کہانی سنی ہے کہ انہوں نے کیسے گئے اور کیسے ایک حدیث کو لینے سے انکار کر دیا، اور پھر اتنا سفر کیا، اور پھر وہ سمندر میں جا رہے تھے تو جو سونے کے سکوں کا واقعہ، یہ سب واقعات آپ لوگوں کو پتہ ہیں۔ یہ کتاب اتنی شاندار کتاب اس لیے ہوئی کہ حضرت نے جو اخلاص اس کے اندر ڈالا وہ غیر معمولی تھا۔ اگر آپ ایک طلبہ کے حیثیت سے
کچھ ویسا اخلاص ڈال دیں اپنی تعلیم میں تو آپ بے پناہ اچھے عالم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب اس کو یعنی کہ ہمارے اساتذہ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ لوگ کتاب کو پڑھ کر کے سمجھیں۔ آپ تمام لوگ نے عربی پڑھی ہے 8 سال تک، عربی سب کو آتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر کے حل کروانا شیخ الحدیث کا کام نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر کے سمجھنا خود آپ کا کام ہے، اور جو کام آپ کا اصل ہے جس سے آپ کے شیخ الحدیث صاحب اور تمام اساتذہ بے پناہ خوش ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کتاب کو پڑھ کر کے اس کے اندر آپ سوال پیدا کریں، یہ ایسا ہے تو کیوں ہے، اور سوال کیوں پیدا نہیں کریں، کیوں کی جگہ پوچھیں کہ اس کا اثر کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، اس سے کیا ہوگا۔ کیوں کی دوسری طرح جو پوچھنے کا ہے وہ یہ ہے، یعنی اس چیز کو اگر ہم ایسے دیکھیں تو اس کا اثر کیا ہوگا، کیا اس سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، کیا اس کو ایسا کرنے سے فلاں ہو جاتا ہے، کیا اس کو ایسا کرنے سے یہ چیز ہو جائے گی۔ تو کیوں کو اگر آپ تبدیل کر دیں اور دوسرے طریقے سے پوچھیں تو وہ کہیں زیادہ اچھی بات ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس موضوع کے بارے میں سوچا ہوا ہے اور سمجھا ہوا ہے۔ جب آپ یہ سب سوال لے کر کے آئیں گے تو آپ کے اساتذہ آپ سے اور زیادہ خوش ہوں گے اور آپ کو اور زیادہ سمجھائیں گے۔ آپ کے اساتذہ کی خواہش، اندرونی خواہش یہ ہے کہ تمام حدیث آپ کے ذہن سے ہوتے ہوئے دل میں اتر جائے۔ اگر یہ نہیں ہو رہی ہے تو بہت مشکل کی بات ہے، کیونکہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح قرآن کو ہم لوگ ذہن سے ہوتے ہوئے حفظ کرتے کرتے اس کو اپنے دلوں میں اتارتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے حدیث شریف کو بھی یہاں تک آنا ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک آنا ہے۔ اگر وہ یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک آئے گی تو دائمی ہے، اگر اس کا سفر یہیں سے شروع ہوگا اور پھر یہاں پہنچے گا تو پھر الحاد ہوگا۔ فرق سمجھتے ہیں دونوں کا؟ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس فرق کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں اپنے تمام طلباء کو کہ اس کتاب کو پڑھیں، پڑھ کر کے سمجھیں، وقت نکالیں، اس کے بعد پوری تیاری کر کے درس میں آئیں، اور ہو سکے تو اپنے سوالات کو پہلے بھیج دیں اساتذہ کو، کیونکہ اب تو واٹس ایپ ہے سب کے پاس، سب کو پتہ ہے کہ ان کو کیا پوچھنا ہے۔ اگر وہ سوالات کو پہلے بھیج دیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ سوال کو احترام سے جوڑیں۔ سوال اور احترام دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ کا سوال کرنا اساتذہ کے احترام میں کوئی کمی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، اگر آپ کا سوال احترام میں کمی کا ہے تو پھر بات ہے۔ آپ میں سے کچھ حضرات اساتذہ کو کے احترام میں کمی کر دیتے ہیں، بالکل ناقابل قبول بات ہے۔ آپ کے سوال سے احترام میں کمی نہیں آتی، آپ کی نیت سے احترام میں کمی آتی ہے، آپ کے پوچھنے کے طریقے سے احترام میں کمی آتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کے اساتذہ انسان ہیں۔ ایک انسان گزرے ہیں ہم سے پہلے جن کا نام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں جب لوگ خچر سے اور گھوڑوں سے اور اونٹ سے سفر کیا کرتے تھے، اس وقت مصر سے ایک صاحب اپنے گاؤں سے 40 سوال لے کر کے آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ، اور 40 سوال کا انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ یہ 40 سوال ہمارے گاؤں سے آپ کے لیے ہے، اس کا جواب دیجئے۔ میں امام مالک کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے 36 سوال کے بارے میں کہا کہ مجھے پتہ نہیں، 40 میں سے 36 کے بارے میں کہا کہ مجھے پتہ نہیں، میں کھوج کے بتاؤں۔ یہ عالم کی نشانی، یہ یقیناً یہ ہوگا کہ آپ کے اساتذہ کو کوئی سوال اس وقت ذہن میں اس کا جواب نہیں ہے۔ کوئی آدمی جو ہے اس کا ذہن جو ہے، کمپیوٹر تو ہے نہیں کہ ہر چیز فیڈ کیا ہوا ہے اور آپ نے بٹن دبایا اور جواب آ گیا۔ فہم جو ہے وہ ایسے ہی کام کرتا ہے، کبھی حاضر ہے کبھی غیر حاضر ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ نے سوال کیا، آپ کے اساتذہ کا ذہن جو ہے، آپ کے استاذ کا ذہن غیر حاضر ہو، تو جواب نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں دیکھ کر کے بتاؤں گا، میں یاد کر کے بتاؤں گا، میں کھوج کے بتاؤں گا۔ ہمارے اساتذہ ایسے ہی کرتے ہیں الحمدللہ۔
اور اس سے آپ کا بہت فائدہ ہے. اس سے آپ کو ہرگز یہ مطلب نہیں لگانا چاہیے کہ آپ کے استاذ کو نہیں پتہ ہے، اور اگر نہیں پتہ ہے تو یہ انسان ہونے کی نشانی ہے. ہر استاذ ایک متعلم بھی ہے، ہر استاذ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے، اور یہی اس کی کامیابی کی نشانی ہے. کوئی بھی کامیاب استاذ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے سب سیکھ لیا. کوئی کامیاب استاذ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے سب سیکھ لیا. ہر کامیاب استاذ یہ کہتا ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں. اس لیے آپ جو طلبہ ہیں انہیں کچھ زیادہ سیکھنا ہے، ہمارے استاذ جو سالوں سے پڑھا رہے ہیں انہیں کچھ کم سیکھنا ہے. فرق صرف اتنا ہے. الحمدللہ. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت اس سے زیادہ اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں میں ذہنیت کی ضرورت پڑتی ہے. ذہنیت آپ کے اعتقاد اور ایمان کا مظہر ہے. یعنی جب جو نیت آپ کرتے ہیں اور جو عمل آپ کرتے ہیں وہ آپ کے اعتقاد اور ایمان کی شکل ہے. وہ دکھاتی ہے کہ آپ اندرونی طور پر کیا سوچتے ہیں، آپ کس چیز کو مانتے ہیں. یعنی ہم لوگ ماشاءاللہ داڑھی اور ٹوپی پہن کر کے سب لوگ ماشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب لوگ بڑے اچھے مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہیں ہم لوگ اچھے مسلمان، الحمدللہ رب العالمین. لیکن ہر مسلمان جو ہے اس کے ایمان کا مستویٰ جو ہے وہ مختلف ہے. کچھ یہاں، کچھ یہاں، کچھ یہاں، کچھ یہاں. اور کچھ کو پتہ نہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں. اخیراً ایک مسلمان کو یہ ماننا پڑتا ہے، یہ جاننا پڑتا ہے کہ وہ یہ کام اس دنیا میں کیوں کر رہا ہے اور آخرت میں کیا ہونا ہے. اگر ہم لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، جس کی آیت قرآن شریف میں آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہیے کہ ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی اور ہماری موت. سوچیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت للہ رب العالمین. اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اگر یہ کسی اور چیز کے لیے ہوگی، اگر ہم ٹوپی پہنتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم عالم ہیں، تو ریا ختم، خلاص بات ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم دکھاوا کرتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر بیکار. اس سے بہتر ہے کہ آپ دنیا کا مزہ اٹھا لیجیے، کیونکہ آخرت میں تو مزہ نہیں مل رہا ہے نا. حضرت شیخ نے ابھی آپ لوگوں کو حدیث شریف کا پہلا درس دیا، اس میں تھا انما الاعمال بالنیات. تمام عمل نیت سے ہے، اور یہ نیت تھی جو میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنائی. اور اس کا ظہور ایک آیت ہے جو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے سنا ہے کہتے ہوئے. قرآن شریف میں آیا ہے جو وہ آیت جو کم از کم میرے دل کو ہلا کے رکھتی ہے، وہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ایک دن آنے والا ہے جب آپ اپنے بھائی سے بھاگیں گے، اپنے ماں اور باپ سے بھاگیں گے، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگیں گے. تو یہ ساری چیز جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس دنیا میں، اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کا بہت ہی بڑا خسارہ ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم نے اپنی نیت کو، اپنے اعتقاد کو ٹھیک کر لیا اور اپنی ذہنیت کو ٹھیک کر لیا. اور ذہنیت کا مطلب کیا ہے؟ ذہنیت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قربانی، تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں. جب یہ اللہ کے لیے ہیں تب اب بخاری شریف کا مطلب بنتا ہے. اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر ریا ہے اور بیکار ہے آپ کے لیے. اگر یہ سب چیزیں ہیں تو سبحان اللہ، پھر اس کا مطلب بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ اس کتاب کو پڑھنا کیسے ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے رخ کی ضرورت ہے. رخ نیت سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس کو مثال دے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں.
مولانا مجھے پتہ ہے کہ آپ کو جانا ہے، 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مجھے مثال دے کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو سب سے پہلا سوال ہوگا کہاں جانا ہے۔ آپ کے سامنے ایک خریدہ ہے، ایک میپ آپ کے سامنے ہے، اس میں کشمیر بھی ہے، اس میں کنیا کماری بھی ہے، اس میں گجرات بھی ہے، اس میں آسام بھی ہے۔ آپ کو طے کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے، رخ کیا ہوگا۔ جب تک کہ آپ رخ طے نہیں کریں گے آپ کہیں بھی جا رہے ہیں پہنچ جائیں گے، کہاں پہنچیں گے پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو سب سے پہلے طے کرنا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے طے کر لیا، ہم نے کیا طے کر لیا؟ ہم نے طے کر لیا کہ ہماری موت، ہماری زندگی، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے، یہ ہم نے طے کر لیا، ہمارا رخ متعین ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم صحیح بخاری پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری دلی یہ ہے، ہم نے طے کر لیا کہ ہماری دلی یہ ہے۔ اب دلی جب طے ہو گئی ہے تب آپ کو پتہ ہے، اگر آپ ہندوستان کے بیچ میں کھڑے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اوپر جانا ہے، دلی کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ نے طے کیا ہے کہ آپ کو کنیا کماری جانا ہے اور آپ ہندوستان کے بیچ میں ہیں تو آپ کو نیچے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا رخ طے ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اہتمام کی، کہ آپ کو جانے کے لیے کیا چیز چاہیے، ان تمام چیزوں کو جمع کرنا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ مثلاً پٹنہ سے دلی جا رہے ہیں اور اگر آپ کو ٹرین سے جانا ہے تو بیچ میں مغل سرائی آئے گا، اس کے بعد کانپور آئے گا۔ اگر آپ ٹرین پر بیٹھے ہیں اور مغل سرائی نہیں آ رہا ہے تو آپ کہیں اور جا رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر مغل سرائی نہیں آیا تو آپ کہیں اور جا رہے ہیں، اگر کانپور نہیں آیا ہے تو آپ کہیں اور جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کہیں اور جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ واپس آئیے، اپنے اسٹیشن پہ واپس آئیے، پھر سفر شروع کیجیے۔ یہ بہت ہوگا کہ ہم مس کریں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر شروع کریں گے۔ اب آپ نے چلنا شروع کیا اور آپ رک گئے، آپ پہنچے مغل سرائے، آپ اتر گئے، آپ اتر کے وہاں اسٹیشن پہ بینچ پہ بیٹھ گئے۔ آپ کبھی بھی دلی پہنچ سکتے ہیں، اگر آپ ٹرین سے اتر گئے تو آپ دلی پہنچ سکتے ہیں، کبھی نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تعلیم کا یہ سفر لگاتار بار بار ہر بار کرنا پڑے گا، ہر روز کرنا پڑے گا۔ اس کی اسپیڈ صحیح رکھنی پڑے گی۔ اس کی اسپیڈ یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک دن تو پورا دن دوڑیں اور 6 مہینے سو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگاتار ہر روز چلنا پڑے گا تاکہ اس سفر کو آپ پورا کر سکیں۔ ان تمام چیزوں کا اگر ہم لوگ خیال رکھیں گے، اگر ہم لوگ رخ کا ہمیشہ خیال رکھیں، اگر ہم لوگ یہ خیال رکھیں کہ ہم جو جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں، اگر ہم اپنی نگرانی کرتے رہیں اور اپنی اسپیڈ کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہم لوگ وہاں تک پہنچیں گے باذن اللہ تعالی۔ اخیراً کرونا وائرس ہے، میں یہ موقع نہیں جانے دے سکتا اپنے یہاں سے۔ آپ بہت ڈھیر سارے طلبہ آن لائن موجود ہیں، یہاں لوگ موجود ہیں۔ آپ میں سے جس نے ویکسین نہیں لگوائی ہے، آپ تمام حضرات کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر ویکسین لگوا لیں۔ ویکسین میں کوئی پرابلم نہیں۔ میں نے اپنے ڈاکٹر دوستوں سے یہاں سے لے کے امریکہ تک بات کر لی، الحمدللہ رب العالمین، ویکسین میں کوئی پرابلم نہیں۔ ویکسین لگوائیے۔ آپ میں سے جو حضرات 60 سال سے اوپر ہیں انہیں صرف چاہیے کہ ڈاکٹر سے ایک دفعہ رائے کر لیں۔ 1-2 ٹیسٹ ہوتا ہے CPR وغیرہ کا، وہ کروا لیں، لیکن CPR یا CRP میں بھول رہا ہوں، ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروا لیں، لیکن اکثر لوگوں کو 99.99% لوگوں کو وہ بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ ویکسین لگوائیں۔ ویکسین آپ کو ہاسپٹلائزیشن سے روکتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ویکسین کے بعد آپ کو کرونا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہاسپٹل جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس کا ظہور ایک ٹھنڈے کھانسی بخار کی طرح ہوگا اور پھر وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ دعا کر لیں سب لوگ انشاءاللہ۔